اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، ابلیس انسان کا سب سے بڑا دشمن، جس نے اپنے ساتھیوں اور پورے خاندان کو اس کام پر لگا رکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو قیامت کے دن ناکام کر دے۔ لیکن ابلیس کے خاندان میں پیدا ہونے والا وہ شیطان کون تھا کہ جس نے ابلیس سے بغاوت کر دی اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آیا؟ اور جب اس کی ملاقات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تو اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیا بتایا تھا، اور اب وہ شیطان کہاں پر ہے؟ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی اور جنات کو آگ سے پیدا فرمایا، اور انہی جنوں میں سے جس کا نام ابلیس تھا، اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، جس کی پاداش میں اسے بارگاہ خدا بندی عز و جل سے نکال دیا گیا۔ ناظرین محترم، ابلیس نے تا قیامت بنی آدم کو گمراہ کرنے کی قسم اٹھائی ہے، اور اس طرح انسان اور ابلیس کی یہ تاریخی جنگ آج تک جاری ہے۔ دراصل قوم جنات کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے کئی ہزاروں سال پہلے ہو چکی تھی۔ ابلیس قوم جنات سے ایک فرد تھا، اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی طرح شعور اور نسل بڑھانے کی قوت بخشی تھی، اور بعض شیاطین ایسے تھے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑوں کی شکل میں پیدا فرمایا تھا، اور جس طرح سے انسانوں میں مرد اور عورت کے ملاپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح اس قوم کے اندر شیاطین جن اور شیاطین جننی سے شیاطین بچوں نے جنم لیا۔ پیارے دوستو، اسی وجہ سے ابلیس کے اقربا، ساتھیوں اور اولاد کے اندر اضافہ ہوتا چلا گیا، اور لشکر ابلیس کو انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے زمین پر پھیلا دیا گیا۔ پیارے دوستو، ابلیس کے مختلف بیٹے اور پوتے مختلف کاموں پر مامور ہو گئے ہیں۔ ان میں کوئی انسانوں میں زنا کاری کو عام کرتا ہے، اور کوئی لوگوں میں فتنہ فساد پھیلاتا ہے، تو کوئی انسانوں کو آپس میں لڑاتا ہے، تو کوئی انسانوں کو آپس میں دشمن بنا دیتا ہے۔ اس طرح شیطان کی اولاد اور خاندان کی تعداد بہت بڑی ہے جو مختلف برائیوں کو عام کرنے میں ملوث ہیں۔ لیکن ابلیس کے ان تمام بیٹوں اور پوتوں اور خاندان میں سے ایک شیطان ایسا بھی ہے کہ جس نے ابلیس سے بغاوت کی تھی اور گمراہی کے راستے کو چھوڑ کر راہ حق پر گامزن ہوا تھا۔ یہ شیطان ابلیس کا پوتا تھا، اور اس نے نبی کریم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی تھی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لایا تھا۔ اس کے متعلق احادیث اور تاریخ کی مختلف کتابوں میں ایک واقعہ بہت مشہور ہے، جو کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت انس بن مالک اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم نبی کریم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مکہ کے جنگلات کی طرف نکلے۔ ہم تہامہ پہاڑ کے ایک پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا، اور وہ اپنے لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، یہ بوڑھا اپنی چال ڈار اور آواز سے جنات سے معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ اس پر اس بوڑھے نے کہا، جی ہاں، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ تو کون ہے اور تیرا تعلق کن جنوں سے ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام حامہ ہے، اور میں حیم کا بیٹا ہوں جو لاقیس کا بیٹا تھا۔ لاقیس ابلیس کا بیٹا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ اس نے کہا کہ آپ نے درست فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جتنی عمر اس دنیا کی ہے اتنی ہی میری عمر ہے، یا پھر شاید میری عمر اس سے کچھ کم ہوگی۔ چنانچہ جن دنوں میں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، اس وقت میں بچہ تھا، اور میری عمر چند برس کی تھی، مگر بات سمجھتا تھا اور پہاڑوں میں دوڑا پھرتا تھا، لوگوں کا کھانا اور غلہ چوری کر لیا کرتا تھا، اور لوگوں کے دلوں میں وساوس بھی ڈالا کرتا تھا کہ وہ اپنوں کے ساتھ بد سلوکی کرے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو بہت برا ہے، اور یہ عمل بھی بہت برا ہے۔ جس پر حامہ نے کہا کہ آپ مجھے ملامت نہ فرمائیے، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے اور دین اسلام کی دعوت کو عام کیا تھا، یہاں تک کہ میں 1 سال تک حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی مسجد میں رہا ہوں، اور میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا جا رہا تھا، اس وقت میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبت میں بھی رہ چکا ہوں، اور جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا تو میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور یوسف علیہ السلام سے پہلے ہی اس کنویں کے اندر پہنچ گیا تھا۔
اور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی مل چکا ہوں اور ان سے تورات بھی سیکھی ہے، اور جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کا سلام ان تک پہنچایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرو تو میرا سلام ان تک پہنچا دینا۔ چنانچہ میں اس امانت سے سبق دوش ہونے کے لیے آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوا ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ سن کر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی سلام ہو، اور حامہ امانت پہنچانے کی وجہ سے تم پر بھی سلام ہو۔ حامہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں بہت شرمندہ ہوں، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کافروں میں سے رہوں۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد وہ جن اتنا رویا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی رونے لگے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ مجھے قرآن سکھا دیجیے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام نے اس جن کو قرآن کی تعلیم دی، اور اس کو سورہ واقعہ، سورہ مرسلات اور سورہ شمس اور سورہ معوذتین اور قل ھو واللہ پڑھائی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، اے حامہ، تمہیں جب بھی کوئی کام ہو تو ہمارے پاس ضرور آنا، اور ہم سے ملاقات کبھی نہ چھوڑنا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ پھر حامہ وہاں سے چلا گیا، اور اس واقعے کے بعد پھر کبھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حامہ کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا، اور کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات بھی ہو گئی۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اب حامہ زندہ بھی ہے یا مر گیا۔ پیارے دوستو، جبکہ ایک روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ حامہ جنت میں ہے، اور بلا شبہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت اور نور ہر اس مخلوق کے دل میں سما سکتا ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور حق کو قبول کر لے، چاہے خدائی کے دعوے دار فرعون کے گھر میں رہنے والی بیویاں ہوں یا کسی گناہگار کے گھر میں پیدا ہونے والا نیک انسان ہو۔ پیار دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔